ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب محمد رفیق ابن مرحوم مغفور جناب رجب علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال الامام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنا۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس ترحیم ہے۔ میرے بہت ہی محترم اور بہت ہی عزیز جناب سید علی جعفر صاحب نے اپنے خسر معظم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی ہے۔ جعفر صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جن کی زندگی خدمت خلق میں گزر رہی ہے۔ میں براہ راست ان سے واقف ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور یہی ایک انسان کامل کی علامت اور پہچان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا جسے گوریا کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو چونچ میں دانہ لا کر کھلاتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے۔ اگر انسان اشرف مخلوقات ہو کر ایک گوریا کی طرح زندگی بسر کرے، ایک چڑیا کی طرح زندگی بسر کرے اور صرف اپنے لیے زندہ رہے، اپنے بچوں کے لیے زندہ رہے، تو اس میں اور اس پرندے میں کیا فرق ہوگا؟ ہم اشرف مخلوقات ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق ظاہر ہو سکے۔ جانور اپنے لیے جیتا ہے، انسان کامل دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ جعفر بھائی میں یہی ایک خاص بات ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ اور کس موضوع پر آج کی مجلس پیش کروں، بیان کروں۔ میرے ذہن میں یہی موضوع آیا۔ یاد رکھیے گا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے، مومن مومن کا مددگار ہوا کرتا ہے۔
ایک مومن کو دوسرے مومن کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں امام فرما رہے ہیں، ہمارے پانچویں امام، آسمان ولایت و امامت کے پانچویں روشن و منور ستارے ہیں حضرت امام محمد باقر۔ آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تبسم الرجل فی وجہ اخی حسنا، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اگر مسکرا دیتا ہے تو اس مسکراہٹ کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے نام اعمال میں ایک ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ آپ نے بہت آسانی سے اس بات کو لیا ہے، ذرا اس حدیث کی گہرائی میں تو اتریے، ذرا توجہ کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث پر غور کیجئے کہ ہمارا پانچواں امام کیا کہہ رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر صرف مسکرا دے تو یہ مسکراہٹ اللہ کی نگاہ میں اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ اس مومن کے نام اعمال میں ایک حسنہ، ایک ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ کتنا خرچ ہو گیا ہمارا، کتنا پیسہ لگ گیا اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ تو نہیں، صرف ایک مسکراہٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ہم نے غور کیا کہ اللہ کس طریقے سے ثواب دینے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم ثواب لینے کے لیے تیار رہو، میں اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں کروں گا، بس شرط یہ ہے کہ تم ان بہانوں کو تلاش کرو جن بہانوں کے ذریعے سے ہم نے تمہیں ثواب دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک قدم پر اگر ہم دیکھیں زندگی کے تو ہر مرحلے پر اللہ نے ثواب عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جیسے ایک بیٹا اپنے والدین کو دیکھ کر ان کا احترام کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں جو ہے ثواب دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے سامنے اس نے جو ہے ذرا سا اپنا کندھا جھکا دیا، باپ کے سامنے گیا، ان کا احترام کر لیا، اتنی سی بات کے اوپر اللہ کہتا ہے میں تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ اور حدیث پیش کروں آپ کی خدمت میں، ایک شخص ہے جو مریض ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کے لیے اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جب تم ایک مومن کو دیکھنے کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو میں پروردگار کیا کرتا ہوں، ہر قدم کے اوپر تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور تو کریں یہ پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا داتا ہے کہ وہ ثواب دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ آیت اللہ قراتی ایران کے ایک بہت بزرگ عالم کہتے ہیں، آغا قراتی کا جملہ سنیں عزیزو، بہت بڑی بات انہوں نے کہی، بہت پیاری بات کہی، بہت خوبصورت بات آیت اللہ قراتی نے کہی کہ پروردگار فقط رحیم نہیں ہے، یعنی فقط رحم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحیم کی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ ہے ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ پروردگار رحم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کوئی رحیم ہمیں مل جائے لیکن ارحم الراحمین کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے یہ بات ہوا میں کہہ دی کہ رحیم ممکن ہے کوئی مل جائے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ پروردگار جو ہے خود اپنے علاوہ کسی اور کو رحیم کی صفت سے متصف کر رہا ہے، انہیں رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ میں آیت پڑھوں آپ کی خدمت میں، ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رسول جو
تمہارے پاس آیا ہے، جسے میں نے بھیجا ہے، پروردگار کہتا ہے یہ وہ رسول ہے کہ اس کی صفت یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہ رسول ہے جب تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہے تو اسے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ رنجیدہ ہو جاتا ہے جب تمہیں کسی پریشانی میں دیکھتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی، لیکن جب لالچ اپنے لیے ہو تو بری ہے، لیکن اگر کسی غیر کے لیے ہو تو یہ لالچ بہت اچھی چیز ہے۔ رسول حریص ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، ہماری بھلائی کے لیے۔ حریص علیکم، وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم راہ راست پہ آ جائیں، یہ اس کی جو تمنا ہے یہ حرص اور لالچ تک پہنچ گئی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی جو تمہارے درمیان ہے یہ کیا ہے؟ رؤوف ہے، مہربان ہے، اور کیا ہے؟ اور رحیم ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ رحیم ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا ورڈ ہے کہ اللہ نے جسے جو ہے اپنے علاوہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تو رحیم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ارحم الراحمین صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہے۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ رحیم اور ارحم الراحمین میں فرق یہ ہے، ارحم الراحمین کسے کہتے ہیں اسے سمجھو۔ ارحم الراحمین اس ذات کو کہتے ہیں جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو جہنم میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش نہ کرے بلکہ جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرے۔ پروردگار کی خواہش یہ ہے کہ سب کے سب اس کے بندے جو ہیں جنت میں آئیں۔ اب جہنم تو اس کو بنانا ہی تھا، ورنہ یزید کو کہاں بھیجتا، ورنہ نمرود کو کہاں بھیجتا، فرعون کو کہاں بھیجتا، شداد کو کہاں بھیجتا، حامان کو کہاں بھیجتا، ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کو کہاں بھیجتا، یہ سب کہاں جاتے؟ اس لیے پروردگار کو جہنم تو بنانا تھا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا اگر پوری کائنات علی ابن ابی طالب کی محبت پر متفق ہو جاتی تو پروردگار جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لہذا اس نے جہنم کو اس لیے بنایا کہ دشمنان اہل بیت کہاں جائیں گے، دشمنان علی کہاں جائیں گے، اللہ کے دشمن کہاں جائیں گے، ان کے لیے اس نے جہنم خلق کی ہے۔ جنت کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ سب اس کی جنت میں آئیں، اس لیے جنت میں لے جانے کے لیے، جملہ سنیں ضائع نہ ہونے دیں، پروردگار عالم نے جنت میں انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور 12 امام بھیجے اور حضرت فاطمہ زہرا جیسی ہدایت کرنے والی عظیم خاتون کو بھیجا۔ کیوں؟ ان شخصیتوں کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ مومنین سے جنت کو بھر دیا جائے، جنت مومنین سے پر ہو جائے، بھر جائے۔ لہذا عزیزو، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ مومن کیا کریں؟ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ رہیں۔ یہی اس کا ایک طریقے سے پروردگار کا ایک میسیج، ایک پیغام ہے انبیاء کے ذریعے سے۔ تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کس طریقے سے ہمیں آپس میں رہنا ہے، معصومین علیہ السلام نے اسے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین کس طریقے سے جو ہے اپنے جو ان کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان سے کیسے ملتے تھے، ان کی سنت کیا تھی، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم آپس میں لوگوں سے کیسے ملتے ہیں یہ سوچیں، اور پھر یہ سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام کس طریقے سے ملا کرتے تھے۔ میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئیے ان کے گھر چلتے ہیں، غلاموں کو دیکھتے ہیں، غلاموں کے ساتھ
ایسا برتاؤ کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ اگر بادشاہت بھی مل جاتی تو میں اس غلامی کے مقابلے میں ہم اسے ٹھوکر مار دیتے۔ کیا فضہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جیسی کنیزی مجھے یہاں ملی ہے مجھے ایسی بادشاہت بھی دنیا والے نہیں دے سکتے؟ قنبر نے کیا کہا؟ میں فخر کرتا ہوں کہ میرا مولا علی جیسا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے کہا میں مولا علی کے دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مقداد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابوذر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تو شیعیان حیدر کرار تھے، میں غلام حیدر کرار کی بات کر رہا ہوں، میں کنیز حیدر کرار کی بات کر رہا ہوں، میں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے رکھا، کون کر سکتا ہے؟ آپ نے 1000 بار یہ بات سنی، مجھے معلوم ہے، لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ فاطمہ زہرا نے کیا کہا جب جناب فضہ آئیں گھر میں؟ کیا کہا؟ فضہ تم کنیز نہیں ہو، تم خادمہ نہیں ہو، ایک دن تم کام کرو گی، میں آرام کروں گی، ایک دن میں کام کروں گی، فضہ تمہیں آرام کرنا ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا نا؟ ذرا تصور تو کریں، ہمارے گھر میں مالکن کام کر رہی ہو اور کنیز چارپائی پہ، پلنگ پہ، بیڈ پہ بیٹھی ہو، کیسا منظر ہوگا یہ؟ مالکن کھانا بھی پکا رہی ہے، گھر کی جو مالک عورت ہے، جو خاتون ہے، وہ کھانا بھی پکا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، بچوں کے لباس بھی دھو رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، لباس بھی صاف کر رہی ہے، اور کنیز، اسے انگلش میں سرونٹ کہتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا تصور کیجیے عزیزان محترم، ہم نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا آواز دے رہی ہے، فضہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن ہم کام کریں گے۔ یہ واقعہ جناب فضہ کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جناب قنبر کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ میں چونکہ یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہو سکتا ہے یہ مجلس سن رہے ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش کروں جس سے اسلام کی صحیح تصویر، ریئل پکچر سامنے آ سکے، اور ہم یہ جانیں کہ اسلام جو مذہب ہے وہ کس قدر ایک دوسرے کی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، میں سنا ہوا واقعہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف اس سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسلام کیا ہے اس واقعے سے سمجھیے۔ مولا کائنات ایک دن حضرت قنبر کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں قنبر چلو تمہیں مارکیٹ لے چلتے ہیں، بازار لے چلتے ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ میں گئے، وہاں پہ 2 طرح کے لباس خریدے، ایک اپنے لیے لیا اور ایک قنبر کے لیے، ایک مہنگا لیا اور ایک سستا لیا۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جو مہنگا ہے وہ مالک نے اپنے لیے لیا ہوگا، اور جو سستا ہے وہ غلام کے لیے لیا ہوگا، وہ سرونٹ کے لیے لیا ہوگا، وہ نوکر کے لیے لیا ہوگا، اور ہوتا یہی ہے نا، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ لیکن جب 2 طرح کے ڈریس، لباس خرید لیے، تو پھر علی نے کہا جو مہنگا والا تھا وہ قنبر کے حوالے کر دیا، اور جو سستا والا تھا وہ خود مولا نے خود لیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک امپورٹنٹ اور اہم میسیج اس واقعے کے ذریعے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا کیا مولا نے؟ جو مہنگا والا لباس تھا وہ خادم کو دے دیا، اور جو سستا والا لباس تھا مولا نے خود لیا۔ اچھا، ہم اور آپ ہوتے یہ کرتے؟ اولاً تو نہیں کرتے۔ اب سنیے، جناب قنبر نے کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ مہنگا کپڑا پہنیے، مہنگا لباس پہنیے، اور ہم خادم ہیں، سرونٹ ہیں، غلام ہیں،
ہم سستا پہنیں گے۔ اب جو مولا نے جواب دیا وہ تو میں بعد میں پیش کروں گا، آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ بہترین جواب جو آپ دے سکتے تھے وہ کیا ہے؟ سب سے اچھا جواب اگر اس وقت کوئی دے سکتا ہے، جلدی سے، میری مجلس جاری ہے لیکن آپ سوچئے کہ اگر آپ اور میں بھی اپنے کو شامل کر رہا ہوں، اولاً تو ہم یہ کرتے نہیں کہ غلام کو مہنگا لباس دیتے، خادم کو مہنگا لباس اور خود جو ہے سستا پہنتے، اولاً تو یہ کرتے نہیں۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر ہم نے ایسا کیا اور نوکر نے یہ کہہ دیا کہ آپ مہنگا پہنیے مجھے سستا دیجئے، تو ہم کیا جواب دیتے؟ کہ تصور کریں، یہی تو کہتے نا کہ دیکھو بھائی تم نوکر نہیں ہو، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تم میرے بھائی کی طرح ہو، تم کو ہم نوکر نہیں سمجھتے، تم فیملی ممبر ہو، یہی تو کہتے نا۔ یا اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی یہ بات کہہ دے ایک نوکر سے کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تم میرے بھائی کی طرح ہو، تم میرے فیملی ممبر ہو، تو دنیا اپریشیٹ کرتی اور تعریف کرتی کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے جو اپنے نوکر کو جو ہے بیٹے کی جگہ دے رہا ہے۔ لیکن علی نے یہ جملہ نہیں کہا، توجہ کیجئے گا عزیزو، مولا کائنات نے یہ جملہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں تمہیں نوکر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ میں تمہیں نوکر نہیں سمجھتا ہوں اور تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تو اس کے اندر احساس غلامی سامنے والے کو بہرحال ہو جائے گا کہ میں ہوں تو نوکر، لیکن علی نے جو ہے مجھے بیٹے کی جگہ دی ہے۔ اللہ اکبر! علی نے یہ بات نہیں کہی، مولا نے یہ نہیں کہا، یہ علی کا انداز ہے۔ جملہ سنیں، مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نوکر وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ مولا فرماتے ہیں جملہ سنیں۔ مولا کہتے ہیں جملہ سنیں عزیزو، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تم میرے فیملی ممبر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احساس غلامی پیدا ہو رہا ہے۔ مولا نے کہا دیکھو قمبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم جوان ہو، جوانوں کو بہترین کپڑا پہننا چاہیے، بوڑھوں کو معمولی کپڑا پہننا چاہیے۔ اللہ اکبر! اس جملے پر قربان ہو جائیں، علی کے اس ایک جملے کے اوپر ہم قربان ہو جائیں، کائنات قربان ہو جائے کہ کس طریقے سے آپ نے در سے انسانیت دیا ہے، اور یہ بتایا کہ ہم جو ہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز مولا کائنات کی زندگی کا ایک ایک، میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں مشہور مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ بات جلدی سے آپ تک پہنچ جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا یہودی کے باغ میں پانی دیا کرتے تھے۔ امیر کائنات ہو کر اسلام کے دشمن یہودی کون ہیں؟ سب قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہودی کے باغ میں علی کا پانی دینا یہ بتا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنے دشمن کے یہاں بھی کام کرنے سے تمہیں شرمانا نہیں ہے۔ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ اور دیکھو میں ایک بہت معمولی کام کر رہا ہوں، ایک باغبان کا کام کر رہا ہوں، ایک مالی کا کام کر رہا ہوں۔ امیر کائنات یہودی کے باغ میں پانی دے کر یہ بتا رہا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ مولا چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے ایک خوشحال زندگی بسر کریں، ایک عظیم زندگی بسر کریں۔ اس لیے مولا کائنات نے جو وصیت کی تھی 21 رمضان کو، آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا میرے لال حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں۔ اگرچہ خطاب امام حسن اور امام حسین سے تھا، لیکن حقیقت میں یہ مولا کائنات جو ہیں وہ ہم تک ایک میسیج دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو تم اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو اور ڈسپلن
نظم امر کا خیال رکھو۔ یہاں پر علماء نے کیا کہا؟ تقوی الہی اگر اختیار کریں گے تو آخرت سنور جائے گی، اور اگر ڈسپلن اور نظم امر کا خیال کریں گے تو ہماری دنیا سنور جائے گی۔ علی چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے دنیا میں آبرو مندانہ زندگی بسر کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شرمائیں نہیں۔ دیکھو، میں علی ہو کر اگر ایک معمولی کام کر سکتا ہوں، علی نے اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں یہ علی نے کیا ہے۔ ہم اور آپ شاید یہ کام نہ کر سکیں، لیکن وہ علی ہیں جو ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اتنی محبت علی کو ہے ہم سے، کیا دنیا نے بھی علی سے ایسی ہی محبت کی اور اتنی ہی محبت کی عزیزو؟ نہیں نا۔ اگر دنیا نے محبت کی ہوتی تو علی کے ساتھ جو ہے، علی کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے کہ ان کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو گھر سے اس طریقے سے لے جاتے جیسے کسی جانور کو لے جایا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں مصائب کے کن کن گوشوں پر روشنی ڈالوں؟ کربلا تو ہر طرف کربلا میں صرف مصائب، مصیبتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ وقت کتنا دردناک تھا عزیزو کہ جب حسین ابن علی در خیمہ پر آئے ہیں اور آنے کے بعد بیویوں سے خدا حافظی کی ہے۔ ایک جملہ سنیں عزیزو، جناب امام حسین نے سب سے خدا حافظی کی، اپنی بہن زینب سے بھی خدا حافظی کی، اپنی بہن ام کلثوم سے بھی خدا حافظی کی، سکینہ کو بھی پیار کیا، بیٹی ہم جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اہم موڑ وہ آیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جناب فضہ کی طرف رخ کر کے آواز دی، اما فضہ، حسین مرنے کے لیے جا رہا ہے، حسین جام شہادت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ عزادارو، بہت ہی آسان تھا یہ سن لینا آپ کا کہ وقت کا جو امام ہے وہ ایک کنیز کو، جو بظاہر ایک کنیز ہی ہے لیکن ماں کہہ کر پکار رہا ہے، وہ حسین جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو، وہ حسین جناب فضہ کو جو ہے ماں کا درجہ دے رہا ہے۔ اے فضہ، تمہیں مبارک ہو، آج فرزند فاطمہ تمہیں ماں کہہ کر پکار رہا ہے، آج تمہیں فضیلتوں کی معراج مل رہی ہے۔ اے فضہ، تم کتنی بلند ہو کہ کربلا میں جو سید الشہداء ہے وہ تمہیں ماں کا لقب دے رہا ہے، ماں کا درجہ دے رہا ہے۔ امام حسین رخصت ہوئے اور در خیمہ پر آئے، نظر یمیناً و شمالا، حسین نے داہنی جانب دیکھا، حسین نے بائیں جانب دیکھا۔ عزیزو، مولا آپ سے ایک سوال کریں، ہم سب مل جل کر، مولا آپ یہ جب خیمے سے باہر نکلے ہیں تو دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا، آواز دیں گے، میں یہی تو دیکھ رہا ہوں کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو ایک طرف سے علی اکبر میرا ساتھ مجھے گھوڑے پر سوار کرتے تھے، ایک طرف سے میرا عباس ہوا کرتا تھا۔ ہائے حسین اتنا تنہا رہ گیا کہ اب حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں۔ ارے عجب نہیں کہ خیمے سے بہن نکل آئی ہو۔ اے میرے ماجائے حسین، اے میرے بھیا حسین، اگر تمہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے تو آج زینب عباس کا کام کرے گی، آج زینب علی اکبر کا کام کرے گی، آج تمہیں گھوڑے پر سوار کرے گی۔ ہاں عزادارو، حسین نے جیسے ہی زلجنہ کو آگے بڑھانا چاہا لیکن زلجنہ آگے نہ بڑھ سکا، تو ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، زلجنہ کو مخاطب کیا، ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا
پیاسا ہے، تو بھی تو پیاسا ہے۔ ہاں لیکن حسین تجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، حسین ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تجھ سے وعدہ کر رہا ہے ایک مرتبہ مجھے اور مقتل میں پہنچا دے، اب اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہ دے گا۔ عزادارو، اگر زبان ہوتی نہ ذوالجناح کو تو زبان سے کہتا مولا آپ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہیں، میں آگے نہ بڑھوں یہ میری کیا مجال ہے۔ زبان تو نہیں تھی لیکن اپنی گردن کو اپنے پیروں کی طرف جھکا دیا اور گویا آواز دی مولا ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی بچی سکینہ پیروں کو پکڑے ہوئے، ذوالجناح کے پیروں کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری، مجھے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، ارے میرا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا، اب میں کیسے زندہ رہوں گی؟ اے بابا یتیمی برداشت نہ ہوگی۔ عزادار و حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کرنا شروع کیا، ایک جملہ کہا، اے میری بچی سکینہ اگر میں مقتل میں نہ جاؤں گا، اگر میں شہید نہ ہوں گا تو میرے نانا کی امت کیسے بچے گی، یہ اسلام کیسے بچے گا؟ بس سکینہ نے جیسے یہ جملہ سنا کہا جاؤ بابا خدا حافظ۔ سکینہ یتیمی تو برداشت کر سکتی ہے لیکن اسلام پر آنچ آ جائے سکینہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد رفیق ابن مرحوم و مغفور جناب رجب علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔